السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے، سدا خوش رہیں، آباد رہیں. آج کل ہمارے ہاں ایک چیز کے جو کامن دیکھنے میں آ رہی ہے کہ سارے جو لوگ ہیں یہی ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ ڈپریشن ہو گیا ہے. آج کے دور میں یہ ایک کامن بات ہو گئی ہے. جس سے بھی بات کریں تو وہ کہتا ہے مجھے ڈپریشن ہے. اب کیا ڈپریشن ہے تو کہے گا میں بہت پریشان ہوں، چڑچڑاپن ہے. تو کیا اگر چڑچڑاپن ہے کسی بات سے یا پریشان ہے تو اس کا مطلب آپ ڈپریشن میں ہیں؟ یہ اس بات کا حل نہیں کہ کوئی تھوڑی سی پریشانی آپ کو ہو جائے، کوئی بھی مسئلہ ہو رہا ہے وہ حل نہیں ہو رہا آپ سے تو اس کا مطلب آپ ڈپریشن میں ہو گئے. اور اس کا زیادہ تر لوگ اثر زیادہ دوسروں سے لیتے ہیں. وہ لوگ جو خود کو زیادہ ڈپریشن کا شکار نہیں سمجھتے تو دوسرے لوگ انہیں یہ احساس دلاتے ہیں کہ آپ پریشان ہیں، مطلب آپ ڈپریشن کا شکار ہیں. اب ڈپریشن ہے یا نہیں ہے یہ کیسے پتہ چلے؟ ڈپریشن ہو بھی سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ نہیں ہو بھی سکتا ہے، مگر اس کے لیے کچھ خاص سمٹمز ہونے چاہیے. جسے ہمارے ہاں جیسے ہر انسان بیمار ہوتا ہے، ہمارے باڈی کا ہر جو آرگن ہے وہ ظاہر اس پر اثر انداز ہو سکتی ہے بیماری، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ڈپریشن ہو. جس طرح پورے جسم پر ہمارے کوئی بھی ڈیزیز کبھی بھی اثر انداز ہوتی ہے، اسی طرح ہمارا دماغ بھی انوالو ہو سکتا ہے. اس کے جو سیل ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ اس میں انوالو ہوں اور نفسیاتی طور پر ہم ڈپریشن میں چلے جائیں. مگر یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ہر پریشانی یا چڑچڑاپن آپ کو ڈپریشن کی طرف لے جا رہا ہے. یہ اس کا کوئی بھی جواب نہیں ہے، کوئی یہ آنسر نہیں ہے. کوئی بھی سائیکیٹرسٹ یہ نہیں کہے گا کہ اگر ڈپریشن میں آپ محسوس کریں کہ آپ چڑچڑاپن ہے آپ میں یا غصہ آ رہا ہے تو بس آپ کو ڈپریشن ہو گیا. اب ایک ٹیسٹ ہوتا ہے سیلف ڈپریشن ٹیسٹ. اس کے تھرو کچھ سمٹمز ہوتے ہیں وہ ہم چیک کر سکتے ہیں کہ ڈپریشن آیا ہے یا نہیں ہے. اس کے لیے 2 ہفتوں تک آپ کو اپنے آپ میں اگر کچھ سمٹمز محسوس ہو رہے ہیں تو اس کو پھر آپ جج کریں اور دیکھیں کہ کیا یہ سمٹمز 2 ہفتے تک مسلسل چلے ہیں. اس کے بعد آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو ڈپریشن ہے یا نہیں ہے. یہ ایک سیلف ڈپریشن ٹیسٹ ہے، آپ خود اپنا ٹیسٹ لے سکتے ہیں. اب کیسے لے سکتے ہیں یہ ڈپریشن کا ٹیسٹ؟ اس کے لیے 2 ہفتوں تک آپ کو محسوس کرنا ہے کیا آپ اداس رہتے ہیں، ہر وقت کی اداسی ہے، کوئی بھی خوشی آپ کو خوشی محسوس نہیں ہو رہی. اور دوسری بات تھکاوٹ ہے، کوئی کام کرنے کو جی نہیں چاہتا، کسی کام کو آپ انجوائے نہیں کرتے. یا یہ ہے تیسری بات زیادہ سونا یا بالکل نہ سونا، نیند بالکل بھی نہیں آ رہی یا بہت زیادہ نیند آ رہی ہے. کھانا بہت زیادہ کھانا یا بالکل بھی نہیں کھانا. پانچویں چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا چلنا کیسا ہو گیا ہے، تیز چلتے ہیں یا بالکل آہستہ سے چلتے ہیں. یہ بھی ایک سمٹم ہے. یہ ساری باتیں 6 باتیں ہو گئی. اور پھر ایک آخری بات جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ خود کو بیکار سمجھنا کہ میری کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا، کسی کو میری ضرورت نہیں ہے، ایون پوری دنیا میں اس دنیا کو میری ضرورت نہیں ہے، اس لیے میں کیا کروں جی کر، میرا جینا ہی بیکار ہے، میرے پاس کوئی کام ہی نہیں ہے. اب کوئی بھی بندہ اپنے کام میں اگر انٹرسٹڈ نہیں ہے، بیزار ہو جاتا ہے تو پھر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اب جو باتیں میں نے آپ کو بتائی یہ 7 باتیں تھیں، یہ وہ سمٹمز ہیں جو 2 ہفتوں تک اگر آپ میں محسوس آپ کر رہے ہیں تو پھر کاؤنٹ کریں ان میں سے کون سے سمٹمز ہیں جو آپ میں ہیں. اگر اسکور 4 تک ہے آپ نارمل ہیں، اگر 5 تک ہے ہلکا سا ہے کوئی پریشانی ٹھیک ہو جائے گی، اگر اس سے زیادہ ہیں تو پھر آپ ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں. اس کے لیے آپ اپنے ول پاور کو یوز کریں. اپنے ول پاور سے انسان ڈپریشن کا مقابلہ کر سکتا ہے. اگر کسی میں ول پاور نہیں، اس میں یہ کانفیڈنس نہیں کہ میں خود کو ٹھیک کر سکتا ہوں، تو پھر آپ میڈیسن کا سہارا لے سکتے ہیں. یہ میڈیسن ایسی نقصان دہ نہیں ہوتی کہ آپ اس کی ہیبیچول ہو جائیں اور یہ آپ کو مسلسل لینی پڑے، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہوتی. دماغ کو یہ ریلیکس کرتی ہیں. مگر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ خود کو ڈپریشن سے اگر نکالنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کا ول پاور ہے، اس پر آپ نکل سکتے ہیں. آپ اپنے کام کو اگر نہیں انجوائے کریں تو انجوائے کرنا شروع کریں. اگر تھکاوٹ ہے تو ہلکی پھلکی تھکاوٹ ہمارے یہاں آج کل عام ہو گئی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ آج کل کی ہماری غذائیں ایسی ہو گئی ہیں، ہماری ڈائٹ ایسی ہو گئی ہے، جیسے مرغی کا اب ہم گوشت سنتے ہیں صحیح نہیں ہے، تھکاوٹ ہو گئی. میڈیسن اتنی اچھی نہیں ہے، تھکاوٹ ہو گئی. کھانا پینا اتنا اچھا نہیں ہے، کوکنگ آئل اچھا نہیں ہے، تھکاوٹ ہو گئی.
یہ ساری باتیں ہو سکتی ہیں. اگر دوسری بات کہ آپ تیز تیز قدم چلتے ہیں یا آہستہ، یا آپ کی رفتار وہی ہے، اگر وہی ہے ڈونٹ وری، کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ. اور دوسری بات کہ آپ بالکل، آپ کا سونا کیسا ہو گیا ہے. کبھی کبھی انسان کو زیادہ نیند آ جاتی ہے، مگر مسلسل 2 ہفتوں تک اگر آپ میں یہ سمٹم ہیں تو پھر آپ اپنا سیلف ڈپریشن ٹیسٹ ضرور کریں. اور مجھے یقین ہے کہ یہ تھوڑی بہت ہی ہلکی معمولی باتیں ہوتی ہیں جس کو لوگ ڈپریشن کا نام دے دیتے ہیں، اور ڈپریشن کا نام سنتے ہی بندہ خود کو ڈپریشن کا مریض سمجھنے لگتا ہے. پھر وہ سمجھتا ہے میں بہت ہی بس بیمار ہو گیا ہوں، ڈپریشن میں آ گیا ہوں، اب میرے لیے بس سب کچھ ختم ہو گیا. ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. 2-3 باتیں ہیں جن کو ڈپریشن کا نام نہ دیا جائے، بلکہ جو میں نے آپ کو سیلف ڈپریشن ٹیسٹ بتایا ہے وہ اپنا ٹیسٹ خود آپ کریں. بہت ایزی ہے، جو میں نے طریقہ بتایا اس طریقے سے کریں، یقیناً آپ رزلٹ خود ہی دیکھ لیں گے. اور میری دعا ہے کوئی بھی خود کو ڈپریشن میں نہ سمجھے، نہ کوئی ڈپریشن میں آئی. کیسی لگی ویڈیو؟ مجھے اچھا لگے گا اگر آپ سبسکرائب کریں گے، شیئر کریں گے، کامنٹس کریں گے، مجھے اچھا لگتا ہے. साथियों, अगर तव्हांखे मुंहिंजी वीडियोज़ पसंदि अचनि थियूं त उनखे लाइक कयो, सब्सक्राइब कयो ऐं बेल बटन आइकन खे ज़रूरु प्रेस कयो त जीअं मुंहिंजी हर वीडियो तव्हां ताईं सभ खां पहिरियों पहुची सघे.